قرآن کہہ رہا ہے ایک رات میں اترا، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ہم مکہ والوں کے مطالبے پر ایک ہی دفعہ قرآن نہیں اتار رہے، جیسے جیسے ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ 23 سالوں میں اترا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ایک رات میں اترا، ایک جگہ یہ کئی سالوں میں اترا، فی الواقع امر بھی یہی ہے، یہ 23 سالوں میں اترا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ایک رات میں کہاں اترا ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتا، کس بھائی کو پتہ ہے؟ جی کہاں آیا؟ آدھا جواب آپ نے صحیح دیا بالکل، لوح محفوظ سے کہاں اترا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہے ایک رات میں، اور جہاں اللہ نے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو رکھا ہے اس کا نام بیت العزت ہے، عزت والا گھر، اور وہاں سے 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ اور قرآن کی تعریف یہی ہے، ہوا کلام اللہ المنزل بے واسطہ جبرائیل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبدوء بالفاتحہ والمختوم بالناس۔ کلام اللہ وہ ہے جو بے واسطہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، یہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، بات چلی تھی لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے، اس میں قرآن اترا ہے، اللہ کا کلام اترا ہے، یہ کام کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور پھر اس کی عبادت کریں۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ جو حقوق اللہ کے حق، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ میں نے کسی سے ₹1,00,000 ادھار لیا ہو، رمضان گزر جائے، بعد میں پوچھے مولوی صاحب میرا ₹1,00,000 تو دیو، میں کہا میں سارے روزے رکھ لے، لیلۃ القدر دی بات یا معاف کروانے ہیں، یہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا فضل ہے، رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے کسی کا 2-4 لاکھ روپیہ دینا ہونا اور ہم 2 بھائی آپس میں مثلا لڑے ہوئے ہوں، مجھے وہ کہے کہ یہ جو بنگا بلوچہ ہے نا گاؤں، اس میں آپ کو 10 مرلے کا یا 5 مرلے کا پلاٹ دیتا ہوں یا مکان دیتا ہوں، اپنے بھائی سے صلح کر لو، میں یہ آپ کو ہبہ کر دوں گا، یا میں نے آپ سے جو 2-4 لاکھ روپیہ لینا ہے معاف کر دوں گا، صلح کر لو، تو میں ابھی موٹر سائیکل پکڑوں گا، بھائی کو پیچھے بٹھاؤں گا، صلح کروں گا، سٹامپ بھی بنواؤں گا، جا کے دوں گا، بھائی میں صلح کر لیا، میرا مکان کتنے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، قابو آئے نہیں، لیکن جو بڑے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ذرا نظر مار کے دیکھیں، میں بھی اور آپ بھی، کسی نے 50 سال گزار دیے، کسی نے 40 سال جوانی کے بعد، کسی نے 30 سال، کسی نے 20 سال گناہ کر کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جمعہ پڑھانے کے لیے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تھا، آمین آمین آمین۔ بعد میں پوچھا کیوں آپ نے آمین کیا؟ ایک آپ نے یہ بتایا تھا کہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں دعا کی ہے، مجھے عجیب ہی لگتا ہے یہ ترجمہ، بد دعا ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، جنتوں کا وارث نہ بن سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر۔ اور رحمت سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں تک کوئی اللہ کی رحمت ختم ہو رہی ہے اور ادھر دور کر دیا؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب
جنت سے محرومی اور جہنم کا داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام بس کریے کہ ہاں جی، تیسرا کام فطرانہ ادا کرنا۔ فطرانہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، کئی صحابہ اکرام سے حدیث مروی ہے، فرض لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعًا من تمر او شعیر او زبیب، ایک سا و صغیر و کبیر، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، یہ فطرانہ ادا کرنا ہے۔ ایک سا تقریباً 2 سے اوپر 2.5 سے نیچے تقریباً 2.5 کلو گرام، یہ ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ ہے کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ روزوں کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، سب سے ہوتی ہیں۔ میرے آج میں جب سے یہ ڈش کا زمانہ آیا، ڈش لگائی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، ایک بھائی مجھ سے پوچھتا ہے اجی روزہ رکھ کے فلم دیکھ سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کے فلم دیکھ سکتے ہیں؟ میں کہ پھر روزہ کیوں رکھے ہے بھائی؟ یہ فلمیں ہی دیکھنی ہیں تو روزہ کیوں رکھے ہے؟ میں کہ کیوں دیکھنی؟ کہ یہ دن بڑا لمبا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اللہ، یہ صرف ہماری سوچ ہے۔ دیکھیں نا ساری کے وقت اس کا اعلان ہوتا ہے، حضرات روزے دار ہو، اللہ کے پیارے ہو، نبی پاک کے پیارے ہو، ساری دا ٹائم آدھا گھنٹہ باقی، تو ٹھیک 10 منٹ بعد پتہ چلتا ٹائم ختم بھی ہو گیا۔ ایسے لگتا ہے مولوی صاحب غلطی کر گئے، 10-12 منٹ رہتے تھے، آدھا گھنٹہ بتا دیا۔ اور شام کو جب روزہ افطار کرنا ہو تب 10 منٹ رہتے ہو تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور ایک یار کی ٹائم ہوا ہے، وہاں آج 10 منٹ رہے، 5 منٹ بعد، اور ایک یار ٹائم ہوا ہے کہ نہیں، ابا جی اجے 5 منٹ پہ یار تیری گھڑی صحیح ہے؟ گھڑی صحیح ہے، گھڑی صحیح ہے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ شام کو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ٹائم گزرے، روزہ افطار کریں، اور دن صبح ساری میں ہم کہتے ہیں ٹائم آہستہ آہستہ گزرے، لیکن ٹائم تو اپنے حساب سے صحیح گزر۔ وہ ہمارے اساتذہ کرام سنایا کرتی ہے، پتہ نہیں کسی نے، ہمارے بزرگوں نے، کہ کوئی چودھری نمبردار روزہ نہیں رکھتا تھا، ایک دن رکھ لیا، کسی نے شرم دلائی کہ رکھ لو روزہ، اور رکھ لیا۔ تو اب جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو نوکر کو کہتا ہے، اندر کمرے میں لیٹا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے جا وے ہوئے سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا؟ آگے اجے نہیں ڈوبیا۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا اور دیکھ یار ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا؟ انہوں نے کہا چودھری صاحب اجے نہیں ڈوبیا۔ پھر تیسری باری اور جا ویک کیا ہے ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ڈوبیا۔ انہوں نے کہا اے پھر آج کسی کا سر لے کے ہی ڈوبے گا۔ یعنی یہ ایک سوچ بن جاتی ہے نا کہ اب ٹائم جلدی گزرنا چاہیے۔ اب تو اس لیے یہ جو ایک یعنی بہرحال میں بات کر رہا تھا فطرانے کی، یہ ادا کرنا ہے میرے بھائی۔ اور یہاں عجیب عجیب فتوے دیے جاتے ہیں۔ اس کا اصل ٹائم کیا ہے؟ جب عید کا چاند نظر آئے تب سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنا۔ اچھا مجھے یقین کریں، یاد ہے ہمارے گاؤں میں نا وہ لوگ کیا کرتے تھے، ادھر عیدگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بس ادھر ہی جتنے جی کرتا ہے نا، کسی کا 5 کسی کا 10 15 دے رہے، یہ کی ہو رہا ہے؟ یہ فطرانہ دے رہے۔ حالانکہ یہ 2.5 کلو گرام جنس دینا ہے، جو قوت بلد، جس ملک میں جو جنس کھائی جاتی وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر زیادہ پیسے ہو تو 2.5 کلو کشمش دے دو، 2.5 کلو کھجور دے دو، 2.5 کلو جو دے دو، نہیں تو 2.5 کلو چاول دے دو، نہیں تو 2.5 کلو گندم دے دو۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہو، بعض علماء نے یہ دیا ہے فتویٰ کہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ جنس دینا۔ اور آخری دنوں میں دے سکتے ہیں، صرف اتنی سی اجازت ہے، وہ بھی صحابہ اکرام سے اتنا ثابت ہے کہ آخری دن یعنی 28 29 روزہ جو ہے
یا 30 اس میں دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ کل میرے پاس ایک سوال بھیجا ایک بھائی نے، کہتے جی ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پہلا عشرہ گزر گیا ہے لہذا سارے فطرانہ دے دو۔ حالانکہ یہ فطرانہ رمضان کے آخر میں دینا ہے، اور دینا کیوں ہے کہ یا اللہ جو روزوں میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ ہر ایک سے ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ میں مولوی صاحب ہوں، میں کلیت القرآن کا استاد ہوں، مجھ سے کوئی نہیں غلطی ہوتی، تو ایڈا بڑا کوڑ ہے جیڈا مینار پاکستان ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ تو یہ کام کرنا ہے میرے بھائی، فطرانہ دینا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ فقیر یا مسکین جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، ساتھ ساتھ وہ نمازی بھی ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں او جی ہم اپنے بھائی کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا بھائی مسکین ہے؟ نہیں جی مسکین تو نہیں ہے۔ میں کہ پھر 5 لاکھ روپیہ ان کا پیا ہے جی بینک چ، تو میں کہ انہوں کہو پھر کپڑا پا کے اتنے بہ جائے کدھر باہر، فطرانہ دو، میں فطرانہ دو، 5 لاکھ روپیہ میرا بینک چ پیا، میں فطرانہ جمع کراؤ۔ تو مسکین کا حق ہے، فقیر کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں مسکینوں کا حق ہے۔ ایک اہم ترین بات سنیے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ فقیر وہ ہے میرے بھائی جس کے پاس کچھ نہ ہو، مانگ مونگ کے بیچارہ گزارا کرتا ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے ذرائع آمدنی اتنے کم ہوں کہ ضروریات زندگی پوری نہ ہو رہی۔ اب کچھ چیزیں سہولیات ہیں، ضروریات نہیں ہیں۔ فریج سہولیات، اے سی سہولیات، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ کھانا پینا، دوائی، کوئی بجلی کا بل، پانی کا بل جو صحیح استعمال ہو، یہ بھی پورا نہیں ہو رہا، وہ مسکین ہے۔ اور یاد رکھیں فقیر اور مسکین اگر نمازی نہیں ہے تو اس کو نہ زکوٰۃ لگے گی نہ فطرانہ لگے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، بڑے بڑے مشائخ کا فتویٰ ہے، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں طالب علم سے۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بے نماز کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور عشر نہیں لگ سکتا، فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، اور عرب کبار علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو ایک کام یہ کرنے والا، یہ 3 کام ہو گئے، باقی عام کام ہے میرے بھائی، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور ایک کام مجھے بھی کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر توبہ کی 3 شروط لکھی ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، ترک المعاصی، جو گناہ کر رہا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے، اور یاد رکھو گناہ چھوڑنے کے لیے بری صحبت چھوڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر گناہ میں چلے جائیں گے۔ گناہ کو چھوڑیں۔ نمبر 2، اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائیں اور روئیں، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا غلام، اے اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق، اے اللہ میں ساجد ہوں، تو مسجود، اے اللہ میں گناہ گار اور تو بخشنہار، تو نے مجھے تب بھی دیا تھا جب میں تجھ سے مانگ نہیں سکتا تھا، آج تو اللہ مانگ رہا ہوں تجھ سے، میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں اور حلال رزق بھی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان یحبہم اللہ، 2 قطرے ایسے ہیں اللہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ایک میدان جہاد کے اندر خون کا قطرہ جو مجاہد کا گرتا ہے، اور ایک جو آنسو اللہ کے خوف سے گرتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا دعا کسے کہتے ہیں، دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آنسو جو تیری آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکل جائے اسے دعا کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
جہنم کی آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ چند چیزوں کا نام لیا، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا یہ آنسو جسم کے جس حصے پر گرے گا اللہ کے خوف سے، جس حصے پر گرے گا اس حصے کو جہنم کی آگ پر حرام ہے، جلا نہیں سکتے۔ واللہ میں بعض سلف کا طریقہ پڑھ رہا تھا کہ دعا کر رہے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان ہاتھوں کے اندر آنسو گرا کرتے تھے اور ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے اور رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو جہاں لگیں گے جہنم کی آگ پہ حرام ہے، ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں۔ تو یہ میرے بھائی، اور تیسری شرط ہے اس گناہ کے قریب بالکل نہیں جانا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے عرض کر دی جتنی مجھے اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، کیونکہ یہ تاک رات تھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، اور تاک رات ہے یہ 21، 23، 25، 27، 29۔ اگر ہم اس موضوع کے اوپر حدیث کا اور اقوال صحابہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ رات بدل بدل کے آتی رہی، کہیں 23 کا ملتا ہے، کہیں 21 کا ملتا ہے۔ ایک رات جب آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں لیلۃ القدر میں کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں، بعض جگہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ 23 کی رات تھی، بعد میں 21 کی، جب بارش ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر پانی آیا اور کیچڑ سا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک کے جو بقیہ اوقات ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے تسبیح، نماز تسبیح کا طریقہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نماز تسبیح با جماعت ثابت نہیں ہے، اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جو ہمارے وہ علماء جو حدیث کی پرکھ میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں انہوں نے تو اس روایت کو ضعیف کہا ہے، یہ حسن لغیر ہی روایت ہے، بعض ہمارے مشائخ نہیں مانتے اس کو، جیسے مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، دیگر کئی عرب بھی نہیں مانتے، لیکن جو ذرا کچھ نرم رویہ رکھتے ہیں یعنی منہج کے حسن لغیر ہی کو قبول کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ صحیح ہے اور یہ ثابت ہوگی، لیکن با جماعت نہیں، اکیلے پڑھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکھتے ہیں دیگر 4 رکعتوں کی طرح، بس فرق یہ ہے کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ والا سبحان اللہ و بحمدہ والا، تو یہ والا تیسرا کلمہ ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے، 75۔ جب آپ قیام میں کھڑے ہوں گے قرات کے بعد 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے پہلے سجدے کے بعد 10 دفعہ، پھر سجدے میں جا کر 10 دفعہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ، یہ 75 دفعہ ہوگا، پھر آپ اٹھ کے دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اس طرح پورا کرنا ہے، یہ 4 رکعتیں پوری کریں گے، یہ تسبیح نماز ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا تھا چچا جان یہ ہر روز پڑھا کریں، ہر روز نہیں تو چلو، یعنی اگر وہ دوسری جہاں سے حدیث شروع ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو کم از کم سال میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ با جماعت ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پہ ثابت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔